آج ہم پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی کے ایک بہت ہی دلچسپ مضمون سچ جھوٹ اور عالمی بیانیے کی جنگ اس کے کچھ اہم نکات پر بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ مضمون کا جو مرکزی خیال ہے وہ کافی چونکا دینے والا ہے کہ آج کل سچ سب سے مہنگی شے ہے اور جھوٹ سب سے سستا۔ جی بالکل، اور مضمون اسی بات کو آگے بڑھاتا ہے کہ کس طرح آپ دیکھیں جو طاقتور ممالک ہیں، خاص طور پر مغرب میں، وہ میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، مطلب ایک ہتھیار کے طور پر اپنے جھوٹے بیانیوں کو سچ بنا کر پیش کرنے کے لیے، اور دنیا کا ایک بڑا حصہ اسے مان بھی لیتا ہے۔ جی ہاں بالکل، اسے حقیقت سمجھنے لگتا ہے۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ بیانیے بنتے کیسے ہیں اور بیچے کیسے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے حقیقت پر کنٹرول کی جنگ ہے۔ مضمون میں ایک بات کہی گئی ہے کہ پہلے طاقت توپ خانے سے تھی، لشکر سے تھی۔ ہاں، آج میڈیا نیا ہتھیار ہے، مطلب ٹینک کی جگہ ٹی وی اسکرین نے لے لی ہے یا شاید ٹرینڈنگ ہیش ٹیگ نے۔ بالکل، یہ بہت گہری بات ہے۔ مضمون کہتا ہے کہ یہ طاقتور ممالک اپنے جو بڑے بڑے میڈیا نیٹ ورکس ہیں، فلم انڈسٹری ہے، سوشل میڈیا ہے، ان سب کے ذریعے وہ عالمی بیانیہ کو اپنے مفادات کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، وہ معاشی ہوں یا سیاسی۔ اچھا، مضمون اسے ایک نیا اصول کہتا ہے۔ پرانے ڈیوائڈ اینڈ رول کی جگہ اب ڈیسائیڈ اینڈ سیل ہے۔ فیصلہ کرو اور بیچو۔ فیصلہ کرو اور بیچو، یعنی پہلے طے کر لو کیا بیانیہ چلانا ہے اور پھر پھر اسے ہر طرح سے پھیلا دو۔ اب وہ جسمانی قبضہ اتنا اہم نہیں رہا جتنا ذہنوں پر کنٹرول ہے۔ مضمون میں کچھ مثالیں بھی دی گئی ہیں اس ڈیسائیڈ اینڈ سیل کی، جیسے عراق پر حملہ۔ جی ہاں، وہ کیمیائی ہتھیاروں والا الزام۔ بالکل، وہ تو بعد میں ثابت ہوا کہ جھوٹ تھا، یا پھر افغانستان میں جمہوریت کا نعرہ۔ لیکن اصل مقصد کچھ اور تھا، جیو اسٹریٹیجک کنٹرول، معدنیات۔ ہاں، تو کیا ان سب مثالوں میں کوئی مشترک بات نظر آتی ہے؟ بالکل، ایک واضح پیٹرن ہے۔ مضمون تو انہیں جہنم کے سوداگر کہتا ہے۔ جہنم کے سوداگر؟ جی، یعنی وہ قوتیں جو بظاہر تو امن کی بات کرتی ہیں لیکن اصل میں جنگ، عدم استحکام، تباہی پھیلاتی ہیں۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ میڈیا پر اسی کو امن قائم کرنے کی کوشش بنا کر پیش کر دیتی ہیں۔ مضمون کہتا ہے کہ دنیا کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے، جو جھک جائیں ان کے لیے آزادی کا لالی پاپ، اور جو نہ جھکیں، جو مزاحمت کریں انہیں دہشت گرد قرار دے کر ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ سارا کھیل بیانیے کا ہے۔ تو مطلب طاقت کا کھیل اب صرف فوج اور ہتھیاروں کا نہیں رہا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مضمون کے مطابق یہ جو سرمایہ دارانہ طاقتیں ہیں، یہ اب خوف، جھوٹ اور ایک طرح کی ذہنی غلامی جی، اس کے ذریعے ذہنوں پر، بیانیوں پر قبضہ کر کے فتح حاصل کرتی ہیں۔ اور اس کا اثر صرف عالمی سطح پر نہیں، پاکستان کا بھی ذکر ہے مضمون میں۔ جی ہاں، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ کیسے ہمارا اپنا معاشرہ، ہماری تاریخ کی سمجھ، ہماری معیشت، سیاست، یہ سب بھی اکثر باہر سے آنے والے ان گھڑے ہوئے بیانیوں کے زیر اثر آ جاتے ہیں۔ مضمون ایک طرح سے وارننگ دے رہا ہے کہ جو سچ ہمیں کڑوا لگتا ہے نا، نقصان دہ لگتا ہے، شاید وہی ہمیں آزاد کر سکتا ہے، اور جو جھوٹ سننے میں بڑا میٹھا لگتا ہے وہی اصل میں غلامی کی زنجیر بن جاتا ہے۔ تو اس سارے تجزیے کا آپ کہہ لیں خلاصہ کیا ہے؟ مضمون کا اصل پیغام کیا سمجھا جائے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اصل جنگ کا میدان اب میڈیا ہے، معلومات کا کنٹرول ہے، اور یہ جو عالمی مداخلتیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے تقریباً ہمیشہ ٹھوس معاشی یا سیاسی مفادات ہوتے ہیں، جنہیں چھپایا جاتا ہے۔ جی، انہیں انسانی حقوق، جمہوریت، ان جیسے خوبصورت نعروں میں لپیٹ کر پیش کیا جاتا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات وہ کیا؟ کہ ایک جھوٹ کو اتنی بار، اتنی شدت سے دہرایا جاتا ہے کہ وہ سچ لگنے لگتا ہے۔ عام آدمی فرق نہیں کر پاتا۔ تو گویا اگر عوام کی سوچ قابو میں آ جائے تو پھر فوج بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں۔ مضمون تو یہی کہتا ہے کہ ذہنوں پر قبضہ ہو جائے تو زمین خود بخود آپ کی ہے۔ اچھا، اسی لیے بہت ضروری ہے کہ میڈیا کے اس شور میں سے حقائق کو پہچاننے کی کوشش کریں، اپنا نقطہ نظر، اپنا بیانیہ خود بنائیں۔ تو آج کی گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں تو یہ ہے کہ ایک عالمی سطح پر بیانیے کی جنگ چل رہی ہے، جس میں میڈیا ایک بہت بڑا، شاید سب سے بڑا ہتھیار ہے، جی، اور طاقتور قوتیں معلومات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی ہیں، جس سے سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ بالکل، اور ہمارے لیے، عوام کے لیے سبق یہ ہے کہ ان بیانیوں کو بس سن کر قبول نہ کر لیں،
ان پر سوال اٹھائیں، ان کی تحقیق کریں۔ اپنی آزادی، اپنی خود مختاری بچانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، جیسا مضمون میں زور دیا گیا ہے، خاص طور پر پاکستان جیسی قوموں کو۔ اپنا بیانیہ خود بنانا ہوگا۔ جی، ورنہ دوسروں کے بیانیے ہم پر مسلط ہوتے رہیں گے۔ مضمون کا اختتام بھی اسی نقطے پر ہے کہ ایک آزاد بیانیہ خود لکھنے کی ضرورت ہے۔ تو سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ اگر کوئی قوم یا معاشرہ اپنا سچا، اپنا آزاد بیانیہ لکھنا چاہے تو اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ اس کا پہلا باب کون سی کہانی سنائے گا یا کون سا اصول بتائے گا؟